گفتگو گزشتہ 4 ہفتوں کی شروع یہ بول کر ہوئی تھی کہ انسان کو اپنے آپ کو مرکز سے نکال کر اللہ کو اس جگہ پر لانا جہاں پر وہ اپنے آپ کو رکھ کر زندگی گزار رہا تھا. یہ مقصد تمام ادیان کا ہے, تمام ریلیجنس کا ہے کہ انسان اپنی جو پہلی آئیڈینٹی ہے اس کو ایک طریقے سے چھوڑ کر ایک ہائر انڈرسٹینڈنگ کو پالے. اور یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سن بلوغ یہاں سے اس کی شروعات, یعنی انسان لگ بھگ 14-15 سال کا جب ہو جاتا ہے تو یہ سفر کی طرف اس کی حرکت شروع ہو سکتی ہے. شروع میں بہت سلو رہے گی لیکن کئی سوالات اس کے ذہن میں آتے رہیں گے کہ جو اس کو خود کو مرکز سمجھنے سے روکیں گے. بہت سی کمیاں اپنی نظر آئیں گی جو اس کو یہ ثابت کریں گی کہ تو اگر زندگی کو اپنے آپ کو مرکز سمجھ کر زندہ رہے گا تو نہ تیری دنیا کامیاب ہوگی نہ تیری آخرت کامیاب ہوگی. آخرت کا اتنا واضح تصور ہونا شروع میں ضروری نہیں ہے, لیکن انسان یہ تو سمجھ لے گا کہ اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں, سمجھ آ گئی ہے, کچھ مدت کے بعد میں فیملی آباد کروں گا, فیملی میری خود کی ہوگی اور اس میں جو ہے بہت زیادہ سیکریفائس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو دنیاوی اینگل سے بھی اپنے آپ کو مرکز سمجھ کے اگر فیملی لائف گزارنا چاہتا ہے تو اس کی فیملی لائف صحیح نہیں ہوتی. پرائرٹی خود کو دے کر خود کو سب کو اپنے اطراف گھمانے والا آدمی کسی شکل سے, دنیاوی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں, کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. تو جیسے جیسے دماغ میچور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا شروع کرتا ہے. یہ ریپوزیشننگ کی سپیڈ کیا ہوگی, کس حد تک ہوگی, یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ 4 خطبوں میں ہماری کوشش یہ تھی کہ عبادتوں کو اس حرکت کو تیز کرنے اور اس راستے پر انسان کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی گئی. نماز کے بارے میں ہم نے کہا کہ انسان جب اپنے خالق کو قبول کرنے لگے تو اپنے خالق کو قبول کرنے کے بعد اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میرے خالق سے میں کیسا رابطہ رکھوں, اور میرا رابطہ میرے خالق سے یقیناً اس لیول کا ہوگا جس لیول کا میں اپنے خالق کو سمجھتا ہوں. یقیناً اسی لیول کا ہوگا جس لیول کا میں اپنے خالق کو سمجھتا ہوں. تو اس لیے ہمارے کو جو دین میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے اللہ کے تصور کو صحیح کرو, کیونکہ تمہارا اگر اللہ کا تصور صحیح نہیں ہوگا تو تمہاری عبادت کی بھی کوالٹی اس حساب کی نہیں ہوگی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو سمجھیں, پہچانیں کہ جو کسی شکل سے کمی نہیں رکھتا, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم اس لیول کے خدا کو پہچاننے لگیں اور دین اس میں ہماری مدد کرتا ہے, معمولی تسبیحات کے ذریعے سے, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ کے ذریعے سے, کہ جہاں پہ آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں, بڑا سمجھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا گزشتہ کے گفتگو کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں, اس کے بعد اس کو الحمدللہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفوں کے قابل ہیں, یعنی تمام خوبیاں تجھ میں ہیں, اور پھر خوبیوں کے ساتھ ساتھ کوئی قسم کا عیب تجھ میں نہیں ہے, جو سبحان اللہ کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. یہ ورد جب انسان کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ باتیں جو ابتدا میں کہی گئی ہیں کہ جب لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو یہ چیزیں دی گئیں, لیکن جب لوگ مسلمان ہو کے یہ چیزیں حاصل کرے تو ان میں سے کچھ لوگ انہی تذکروں کو لے کر معراج تک چلے گئے. انہی میں سے کچھ لوگوں نے اسی تذکرے کو لے کر, کیونکہ یہی اللہ اکبر میرا کہنا اور رسول کا کہنا زمین آسمان کا فرق, میرا کہنا مولا متقیان کا کہنا زمین آسمان کا فرق. میں لبیک کہہ رہا ہوں اللہ کو, مجھے کچھ نہیں ہوتا, وہ لوگ لبیک کہتے ہیں اللہ کو, ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. بات وہی ہے لیکن اثر مختلف ہوتا ہے. لیکن بعد میں جو حقانیت ہے اس کا احساس ہونا یہ
عبادت کے لیے ضروری ہے. تو ہر آدمی اپنے تئیں جب کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ دکھتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو تیزی سے مرکز سے ہٹاؤں اور خدا کے تصور کو مرکز پر لاؤں تو جتنا لا سکوں گا اتنی میری کامیابی ہے اور جتنا نہیں لا سکوں گا اتنی میری ناکامی ہے. تو اب اس کی کامیابی قد افلح المومنون کے ترازو میں تولا جائے. قرآن کی آیت ہے یقیناً مومنین نے فلاح پائی, کامیاب ہو گئے. تو مومنین نے جب کامیابی حاصل کی تو کس ریشیو کے بیسس پہ حاصل کی؟ اللہ کو پورا سمجھ کے اپنے کو زیرو کیا یا اپنے کو بھی کچھ سمجھا اور اللہ کو بھی کچھ سمجھا؟ تو یہاں کے اوپر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ایک سٹیپ کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا. تو گریڈڈ اپروچ ہوتی ہے. تو ہر سال کی عبادت جیسے رمضان, ہر روز کی 5 نمازیں, زندگی میں کم از کم جس کے پاس استطاعت ہے ایک واجب حج, زکوٰۃ اور خمس, اس کے لیے کہ جس کے پاس اپنے خرچے سے زیادہ پیسہ ہو, یعنی خود فقیر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھوک کا خیال رکھ, جیسے اس کا پیٹ بھرا اس کو دوسرے کے پیٹ کی فکر ہونی لگی. گرچہ قرآن اس سے بھی اونچی بات کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس نہیں تھا, مدینے کے مومنین نے جو رسول کو دعوت دی تھی وہ پیسے والے لوگ نہیں تھے. انصار کا رول جتنا تاریخ میں کم کر دیا گیا ہے, افسوس کی بات ہے کہ کیونکہ وہ لوگ بیچارے آج کی پوائنٹ آف ویو سے دلت تھے. آج کے اگر ہم انڈین کانٹیکسٹ میں بولیں گے تو کیونکہ دلت تھے, کمزور تھے, تو ہسٹری میں ان کا رول اتنا بڑا بیان نہیں کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں نے گرچہ ان کو خود کو نقصان تھا, انہوں نے جو ہے مدینے میں جو مکے سے وارد ہوئے تھے مہاجرین, ان کو اپنے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رکھا تھا, کہ جن کے پاس خود گھروں میں کچھ خاص نہیں تھا. یہ عام طور کے اوپر لیبررز تھے یہودیوں کے باغات میں اور دوسرے وہاں کے کھاتے پیتے طبقے کے. ان میں سے کوئی بہت بڑا کھاتا پیتا آدمی رسول کو ماننے نہیں لگا تھا. یہ امی تھے کامل معنی میں, یہ کتاب کے ماننے والے نہیں تھے, اسی لیے حج کو آیا کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں پر رسول نے تبلیغ کیا اور ان کو کنورٹ کیا, اور وہ لوگ سہارا بنے, فٹ ہولڈ بنے, ٹو ہولڈ بنے اسلام کی ابتدائی اجتماعی حرکت کے لیے, کہ جو ایک مقابل کے ساتھ ہو رہی تھی. جب تک رسول تھے, رسول نے پوری مخالفتیں مکے میں رہ کر برداشت کی, لیکن ایک ایسی پوائنٹ آ گئی کہ جہاں پہ اگر اور رسول رہ جاتے مکے میں تو رسول کی زندگی کا خطرہ تھا. وہاں کے اوپر جو رسول کو سہارا ملا, طائف کی کوشش کی گئی, جہاں پر کھاتے پیتے لوگ تھے وہاں پر ان کو سپورٹ نہیں ملا. رسول کا معروف قصہ ہے کہ ان کو پتھروں کی بارش میں طائف چھوڑنا پڑا, زخمی ہو کر طائف چھوڑنا پڑا, جا کر مدینے میں سہارا لیا. ان کے پاس سہارا لیا جو ابتدائی ایمان میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ تھے, ایک ایسے رسول کو سپورٹ کر کر کے جو ان کی جو مرکزی عبادت گاہ ہے وہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کے مقابل میں ٹھہر کر ان کی اس سے لڑ کر چھوڑ آ گیا ہے, ان سے فرار کر کر آ گیا ہے. تو کل وہ لوگ برابر ان کے پیچھے آئیں گے, وہ اپنے آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ پریشر کو لے کر انہوں نے رسول کو رکھا, اور وہاں سے پھر اسلام ایک دوسرے ہی لیول پر پہنچ جاتا ہے. تو انسانوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں جب مل جل کر ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ بہت الگ ہو جاتا ہے بنسبت ایک انڈیویجول کی بڑی قربانی. ایک انڈیویجول کی بڑی قربانی کی, اس کی آپ مثال لے کر دیکھیے کہ جناب امام حسین نے سب سے چھوٹا چھوٹا سپورٹ مانگا تھا. اگر وہ 18,000 خط کے لکھنے والے سپورٹ دینے کو تیار ہو جاتے تو اتنی فوج ہی کربلا میں اکٹھا ہو نہیں سکتی, اور اگر فوج کربلا میں اکٹھا نہیں ہوتی تو کربلا کا معرکہ نہیں ہوتا. اور یہی سپورٹ کرنے والے بآسانی کوفے میں امام حسین کو بعنوان امام قبول کر سکتے تھے, جس طریقے سے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بیعت کر کر ثابت کیا تھا, کہ جس کی بنیاد پر مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ آپ جلد سے جلد آ جائیے. تو وہ چھوٹے چھوٹے قربانیوں کا نہیں دینا, یہ ایک بڑی قربانی امام حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین کی ہم کو نظر آ جاتی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹیز میں میرا کوتا پن, میری کمی, میری ایمان سے پیچھے ہٹ جانے کی کیفیت کوئی بڑا سانحہ, کوئی بڑا پرابلم ایجاد نہ کرے.
جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ایسی ہوا، جبکہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، 40 سال تک جناب موسیٰ کو فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، اللہ نے عذاب دیا۔ انہی 40 سال کے دوران جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ یہ لوگ تھوڑا حرکت نہیں کر رہے تھے، یہ تھوڑی حرکت کا نہیں کرنا، یہ ایمان میں پیچھے ہو جانا، یہ بڑے بڑے معرکوں کو وجود میں لاتا ہے، جس کے نتائج ایک اینگل سے اس قوم کے، اس زمانے کی قوم کا پورے کا پورا پکچر پیش کر دیتے ہیں۔ وہی انصار مدد کیے، رسول کو سہارا ملا، رسول نے حکومت بنائی۔ وہی کوفے کے شیعوں نے باوجود بلایا لیکن ساتھ دینے میں کوتاہی کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا معرکہ ہو گیا، کربلا تھا، قیامت ہمارے کو رہنمائی کرے گا، لیکن امام حسین کا مقصد کوفے کو جانا یہ تھا کہ دعوت مجھ کو دی گئی ہے، تم لبیک کہنا، نہیں کرو گے تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں تو آگے بڑھوں گا، لیکن اگر تم ساتھ آ جاتے تو دنیا بدل جاتی۔ تو ہر انسان کا چھوٹا ایمان اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایک اینٹ کے مانند ہے۔ اگر ہم کو ایک عمارت بنانی ہے اور ہم کو اینٹ چاہیے، تو اگر اینٹ نہ ملے تو وہ عمارت نہیں بنے گی، لیکن اینٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی۔ تو ہمارا خود کا ایک کا ایمان ایک اینٹ مانند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹ بہت ہی کریٹیکل جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے وہ اینٹ بالکل نیچے کی جگہ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں اس کو پلیس کریں گے۔ تھوڑی اینٹیں کریٹیکل پوزیشن پہ رہیں گی اور کوئی معمولی جگہ پہ رہے گی، مگر وہ کریٹیکل پوزیشن پہ لگائی گئی اینٹ ہی اگر یہ معمولی اینٹیں نہ ہوتی تو اس کو وہاں پر لگانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو ہر آدمی کا ایمان امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہر آدمی کی عبادت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عبادت ہی کے ذریعے سے ایمان باقی رہتا ہے اور عبادت کے ذریعے سے ہی ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ 30 دن کی جو ہماری روزے والی عبادت ہے، جس میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ حلال چیزوں کو کہ جو اللہ نے ہم پر حلال کیا تھا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مدت کے لیے وہ چیزیں تم پر حرام رہیں گی، حلال کھانا، حلال پانی اور حلال لذتیں جو تم پر حلال ہیں اس وقت کے دوران حرام رہیں گی۔ ہم نے قبول کیا اور اس کو گزار دیا۔ یہ مدت، لمبی مدت کے لیے ہم پر یہ جو کیفیت طاری ہوئی، ہم کو نماز کے بعد والی کیفیت پر لے آئی۔ نماز اس لیے ہر روز کی ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ مہینے بھر کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہائر لیول کی چیز ہے۔ نماز اگر بیس بنتی ہے تقریباً تمام عبادتوں، نماز بیس بن جاتی ہے تمام عبادتوں، اور وہ عبادتوں کو اب ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے اوپر روزہ آتا ہے، اس پر سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج آتا ہے کہ جو پھر سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی عبادت یہ ہے کہ جو مادی عبادت ہے، کبھی بھی مادی عبادت کو مانوی عبادت پر پریسیڈنس نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ مانوی عبادت ہی مادی عبادت کی کوالٹی بنے گی۔ آپ کی نماز جیسی رہے گی، آپ کا صدقہ ویسا رہے گا، آپ کا روزہ جیسا رہے گا، آپ کا خمس اور آپ کی زکوٰۃ ویسی رہے گی، آپ کا حج کی کیفیت جیسی رہے گی، وہی کیفیت میں آپ انفاق کریں گے، اپنی خیرات کریں گے، جو واجب خیرات سے ہٹ کر، جو بار بار اللہ بولتا ہے کہ تم اپنے صدقے کو، اپنی خیرات کو منت کر کر، لوگوں پر احسان جتا کر یا ان سے سخت گفتگو کر کر باطل نہیں کرنا۔ کئی جگہوں پر یہ قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو تم اپنے دینے کو منت کر کر، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، سخت کلامی کر کر ان سے اپنے صدقے کو باطل نہ کرنا۔ تو یہ آدمی کیسا آدمی ہے کہ جو دیتا ہے تو بھی اس کو احساس شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اتنا ہی دے سک رہا ہوں، دینے والے کے سامنے اکڑ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت کیسی ہے؟ اور ایک گردن پھلا کر، ہاتھ بلند کر کر، زور سے آواز نکال کر کا دینا۔ اب یہ کنڈیشن آدمی کیسے کیسے حاصل کرتا ہے، وہ اس کے خود کے اپنے اوپر کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ انسان کی روح ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے، ذرا یہاں پر توجہ کا محتاج ہے، ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے خوف میں خلق نہیں کی گئی، خوف کی حالت میں خلق نہیں کی گئی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے جب خلق کیا عقل کو، تو عقل کو بلایا آنے کے لیے، پھر کہا جاؤ، وہ آئی بھی اور گئی بھی، یعنی اللہ کے حکم کو اس نے قبول کیا، اور اس کو سوائے اللہ کے کیونکہ کچھ چیز تھی نہیں، اس کو اللہ کا پورا احساس تھا، اور کیونکہ اللہ سب اچھائیوں کا مجموعہ ہے تو وہ سب اچھائیوں کا احساس اس کو ہوتا رہا۔
یہ سب اچھائیوں کا احساس جب عقل کو ہوتا رہا تو عقل وہاں پر پرابلم میں آئی جہاں پر عقل کو آپشن ملا کہ یہ تمام اچھائیوں کے علاوہ بھی کہیں کے اوپر جا کر تم کو کام کرنا ہے. جب مادے سے عقل کا ملاپ ہوا تو عقل وہاں پر آ کر پریشانیوں کا شکار ہوئی, ورنہ ایٹ دی پیورسٹ لیول خلقت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے پاس ایک تو پہچان تھی حکم کرنے والے کی, ورنہ آگے نہ آتی, اور پیچھے جانے پر پیچھے نہ رہتی. اس کو پورا اطمینان تھا اپنے خالق کا, اس کی میں اتنا کمال تھا, اور اسی بنیاد پر قرآن کی وہ آیت آ کے آپ کو ملتی ہے الستو بربکم قالوا بلی. اللہ نے اس روح کو کوچنگ نہیں دی تھی. جب پوچھا قرآن میں کہ الستو بربکم قالوا بلی, یہ روح کے پیور کنڈیشن کی بات ہے, دنیا میں آنے سے پہلے کی. سٹ سے روح نے جواب کیا دیا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں, قالوا بلی ہاں ہاں کیوں نہیں. یعنی اللہ یہ چیز کو بعنوان حجت پیش کر رہا ہے. یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں تھی, یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں تھی. یہاں کے اوپر جس طریقے سے آپ تھرمومیٹر لیتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کا ٹیمپریچر معلوم کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وولٹیج کے لیے بھی آپ چیک کرتے ہیں, آپ وولٹ میٹر استعمال کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ بھائی اس میں اتنا ہے یا نہیں ہے, دیکھ لیں کچھ ہوگا کم یا کچھ ہوگا زیادہ. اللہ نے وہ پوائنٹ آف ویو سے نہیں کیا تھا. اللہ نے بعنوان حجت یہ سوال کیا تھا تاکہ تم دنیا میں جا کے یہ نہ کہنا کہ ہم جو ہے اس بات سے غافل تھے, یا یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے جو لوگ ہمارے باپ دادا نے بت پرستی شروع کی تھی ہم نے تو ان کو آنکھ بوجھ کے فالو کر لیا ہے. تو عقل آنکھ بوجھ کے فالو نہیں کرتی, وہ عقل نہیں ہے. دلیل کے بغیر حرکت نہیں کرتی, وہ عقل نہیں ہے. یہ سب چیزیں یہ باتیں اللہ قرآن کی اس ایک آیت کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے کہ تم کو جو چیز دے کے بھیج رہا ہوں میرے پاس تو گارنٹیڈ پروڈکٹ تھا, میرے پاس وہ ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے گارنٹیڈ پروڈکٹ تھا. میں اس کو تمہارے لیے پیش کر رہا ہوں کہ تم نے بلا کہا تھا, مجھے معلوم تھا تم بلا کہو, میں نے آزمائش کے لیے تم کو بلا نہیں کروایا. یہ تمہاری کنڈیشن کو میں حجت بناؤں گا تاکہ کل تم یہ نہ کہنا کہ ہم غافلین میں سے تھے, یا یہ نہ کہنا کہ ہم پیروں تھے ان کے کہ جو اپن سے کام نہیں لے رہے تھے, ہدایت سے کام نہیں لے رہے. تمہارا ایک انڈیپینڈنٹ اسی پھر بنیاد کے اوپر کلمے میں یا شہادتین میں ہم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات کی, ہماری گواہی کو بیس بنایا گیا. کون دے رہے گواہی؟ انسان کی عقل, انسان کی روح. کوئی پاگل سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے امید کی جائے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. کوشش کی جاتی ہے, نہیں کی جاتی. روح ہے لیکن روح کے لیے جو عقلی ضرورتیں ہیں وہ موجود نہیں ہے, مفقود ہے. تو روح کا ایک ڈائمینشن جو دماغ سے جڑ کر عقلی طور کے اوپر کام کر رہا ہے وہ ڈائمینشن اس کا نہیں ہے, اس کو ہم حجت نہیں مانتے, تو وہاں پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو روح اور عقل کا جس طریقے کا ملاپ ہے اور ایک حقیقت دیکھا جائے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ڈیفینیشن کے حساب سے ہو سکتی ہیں. الگ کا ایک کام ہے عقل کا لیکن روح کا. لیکن یہ بات جو ہمارے پاس جو حدیث میں آئی تھی, میں جو گزشتہ میں بولا ہوں کہ سب سے پہلے جو خلق کی گئی تھی وہ محمد کا نور تھا. تو خلقت کے پوائنٹ آف ویو سے عقل اور انسان کی روح دونوں ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جائے. دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز نہیں ہیں, مگر یہ کہ آپ ان کو دنیا میں آنے کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ڈیفائن کریں اور اس کے میٹیریل عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت پر غور کریں. میرے کو کچھ دن پہلے, بلکہ 2 دن پہلے ایک واٹس ایپ میسج آیا, 8 لوگ بھاگ رہے تھے. شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے بھیجا ہوگا کہیں اور سے, نہیں کہیں اور سے. 8 لوگ بھاگ رہے تھے, 8. اس میں سے رننگ ریس تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں سے ایک گر گیا. 7 بھاگے اور ایک بھاگتے بھاگتے گر گیا. جیسے وہ گرا اس کو تکلیف ہوئی, چیخا, تو باقی کے ساتھ رک گئے, باقی کے ساتھ رک گئے. واپس آئے, اس کا ہاتھ پکڑا اور پورے کے پورے لائن کو کراس کیے. میرے کو جو میسج بھیجا گیا اس میں لکھا ہے یہ پونے کا پاگل خانہ تھا. پونے کا پاگل خانہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک ریس آرگنائز کی تھی. تو پاگلوں نے دیکھا کہ جب اپنا ایک ساتھی گر گیا تو اس کو اٹھا کر جو ہے پلٹ کے پورے, اور ایک بھی نہیں بھاگا جیتنے کے لیے. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عقل اور ان کا پاگل پن اگر تولا جائے تو کس کو ہم میڈل دیں گے, کس کو ہم تمغہ دیں گے, یا اللہ کس کو کیا دے گا ہم کو نہیں معلوم.
تو اب ہم عقل رکھنے والے جس کا دماغ اچھا کام کر رہا ہے، تو آپ بولیے ہماری عقل جو ہے کہ ہم جو ہے اپنے دماغ سے فائدہ اٹھا کر اس کو بلند کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جس کو عقل نہیں تھی یا نہیں ہے وہ لوگ اپنی روح کے پیورنس کی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو روک رہے ہیں. جانوروں میں بھی یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، پھر اس کو تکرار کروں گا. بھیڑیوں جیسے بھیڑیے اپنے گروپ کو جو آرگنائز کرتے ہیں سب سے کمزور کو آگے رکھتے ہیں. پہلے سب سے بوڑھے اور کمزور جو رہتے ہیں وہ آگے رکھتے ہیں، میں بول چکا ہوں. اس کے بعد طاقتور بھیڑیے رہتے ہیں، بچے بیچ میں، اس کے بعد پھر تھوڑے طاقتور، آخر میں جو سب سے ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ایک تقریباً 20 گز کے ڈسٹینس کے اوپر سے سب کو دیکھتے رہتا ہے اور کور کرتے رہتا ہے کہ کیا ہے. تو یہ جانوروں کا، یہ پاگلوں کا، اور یہ ہمارا. اب آپ بولیے کہ انسان اپنی عقل کو جو یوز کرنا چاہیے اور جس کے ذریعے سے خود مولا کے ڈیفینیشن کے بموجب عقل وہ چیز ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جس سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ مولا کا ڈیفینیشن عقل کا، کہ وہ ما عبد بہ الرحمن، وہ جس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے رحمان کی، وقت سبا بہر جنان، اور جس کے ذریعے سے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں. یا مگر ہم کو دماغ جو دیا گیا ہے، انالیسس کی جو قدرت دی گئی ہے، وہ انالیسس کی قدرت دونوں سائڈ کام کرتی ہے. اس کا مادی چیزوں پر بھی کام کرنے کا فریضہ ہے اور مانوی چیزوں کی طرف بھی کام کرنے کا فریضہ ہے. یہ جو بیلنس کا کام ہے یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، اور جس کی طرف عبادتیں ہم کو یہ بیلنس لانے میں اور اس کو ریٹین کرنے میں مدد کرتی ہیں. عبادتیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بیلنس کا کام ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اگر ایک پہیے میں ہوا کم ہو جائے تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دونوں پہیوں کی ہوا کو برابر کر لیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ گاڑی اسکڈ ہو جائے یا کوئی اور پرابلم آ جائے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ بیلنس یہ دو پہیوں کی طرف سے مینٹین ہو رہا ہے. ایک میں اگر زیادہ ہوا ہوگی اور ایک میں کم ہوگا تو بیلنس میں کچھ نہ کچھ ڈفرنس آئے گا. وہ بیلنس کو ہم نہیں کرنا چاہتے. ٹرننگ کے اوپر ہم کو پرابلم آ جائے گا، ایک دم بریک مارنے پہ پرابلم آ جائے گا، کچھ بھی ہوگا. لیکن اگر ہم عبادتوں کو یہ سمجھ کے کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں جس کے زندگی میں ہمارے سے اوپر نیچے نہیں ہوگا، یہ تصور ہمارے کو پیچھے کر دے گا. عبادت یہ اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جتنی ہوا بھرنا. جس طریقے سے انسان کا باڈی کا ٹیمپریچر ہے تھوڑا بڑھ گیا، اس کو احساس ہوا، اس نے کوئی دوا کھا لی تاکہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے، ہے یا نہیں ہے؟ جس طریقے سے آپ اپنے باڈی کو یا اپنے سواری کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اپنے ایمان کی طرف توجہ دینا پڑے گا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے اور اس کو سب سے زیادہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کو اگر میں مینٹین نہیں کروں تو میرا بدن کتنا بھی طاقتور ہو جائے، میرے پاس سواری کتنی بھی اچھی آ جائے، یہ دونوں میرے کو جہنمی کی طرف لے جائیں گے، کہیں اور نہیں لے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جب میں جہنم کی بات کرا تو یہ جو ابتدائی اصول ہیں ہمارے، میں اصول کی بات پورے گفتگو میں کیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جس کے اوپر ہم کو زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. جس میں ہم پہلے توحید کو لے لیتے ہیں، شناخت خدا کو، دوسرے نبوت کو لیتے ہیں. سلسلہ نبوت کا معنی ہے فقط ایک نبی کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ میسج سب کا ایک ہے اور کامن میسج ہونے کے ناطے ہم کو قبول کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پھر فطرت سے لگا ہوا ہے. فطرت ٹوٹلی عقل کی تابع ہے. نتیجے میں اس کے بعد والی چیز امامت کے جو نبوت کو سوسائٹی میں زندہ کرتی ہے، نبوت کے پیغام کو ایگزیکیوٹو موڈ میں لاتی ہے. چاہے وہ خود ابراہیم امام بن جائے، چاہے وہ مولا پھر ایک جگہ پر رسول کو بھی امام کہتے ہیں. خود رسول خدا کو لفظ امام، جس طریقے سے قرآن ابراہیم کو امام کہہ کے یاد کرتا ہے، تو مولا ایک خطبے میں اپنے رسول کو بھی امام کہتے ہیں. امام کا مطلب وہ کہ جو خدا کے آرڈرز کو لوگوں کے اتفاق کے بعد ایگزیکیوٹ کرے گا. تو یہ امامت عدل کی جو گفتگو ہے وہ تاریخی گفتگو ہے، کلام کی گفتگو ہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو عدل کو ہم اصول دین میں ایک پوائنٹ آف ویو کے سے ماننے لگے تھے کہ جہاں کے اوپر دوسرے لوگوں نے جو فکر تھی وہ فکر جو ہے اللہ کو
عادل الگ سے ماننے کو تیار نہیں تھی عقلی طور پر. وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کرے گا وہ عدل ہے. معاذ اللہ اگر کسی برے کو بھی اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے تو وہی عدل ہے. امامیہ فکر اس بات کی قائل تھی کہ اللہ پاک ہے اس قسم کی چیز، کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ ایک پاک ذات اپنے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر کوئی چیز نہیں کرتی. وہ کہہ رہے تھے کہ اصول ہی نہیں ہے، جو اللہ کرے وہی اصول. اس کا مطلب قانون کے بغیر سسٹم چل رہا ہے. یہ جو بعد میں سائنس کو سمجھنے میں بہت زیادہ پرابلم آیا مسلمانوں، بغیر رولز کے اللہ نے سسٹم رائج کر دیا. اور رول کیا ہے؟ جو وہ کہے. کبھی 2 جمع 2 4 ہو سکتے ہیں، کبھی 2 جمع 22 ہو سکتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ. امامیہ فکر کا یہ وہ تھا کہ نہیں، اللہ نے سیٹ رولز پر دنیا بنائی، اور وہ سیٹ رولز جب بنا دیے ہیں وہ عموم رکھتے ہیں، اور وہ رولز کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رولز ہیں. اور جو رولز اللہ بنایا ہے وہ رولز برابر رہے گا، وہ کبھی بھی کسی شکل سے یہ رولز کو خود بھی نہیں توڑے گا، کیونکہ رولز اسی کے ہیں. اس کا مطلب اللہ کو باندھنا نہیں. اللہ کی خوبی ہے کہ رولز ہیں. اللہ کی کمزوری اگر رولز ہوتی تو اللہ کو باندھنا ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کی خوبی وہ رولز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کو وہ رول سمجھ میں آتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم کو وہ رولز کو فالو کرنے کو کہتا ہے، خود بھی انہی رولز کے اوپر مجبوراً نہیں وجوداً ہم اگر رول فالو کرتے ہیں ہم مجبوراً کر سکتے ہیں. سمجھ جائیں گے تو خواہش سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر نہیں فالو کریں گے تو مار پڑے. اس کا کوئی مار پڑنے کا یا وہ پرابلم نہیں ہے، اس کا وجود جو ہے یہ رولز کو قبول کرتا ہے، رولز کو بناتا ہے. اس لیے تو رولز اس کے وجود کا نتیجہ ہے، اس کی مجبوری کا نتیجہ نہیں ہے. تو ہم اگر مجبوراً بھی مانتے ہیں، اگر سمجھ بھی نہیں گیا نہیں اللہ نے کہہ دیا مت کرو. کسی کو خدا نہ خاصا سمجھ میں نہیں آیا کہ شراب پینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے ابھی لیٹسٹ اسٹڈیز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کم مقدار میں بھی پینا ہارمفل ہے گئے. اور پورے ویسٹرن اسٹڈیز کہ کم مقدار میں پینے کا بھی بالکل جو پہلے کہتے تھے ہاضمے کے لیے پینے کا بھی اس کا بھی امپیکٹ ہے. 30-30 ہزار لوگوں پہ اسٹڈی کر کے انہوں نے ریزلٹس دیے ہیں. حال میں بالکل آ رہے ہیں. آپ ان جگہ جو میگزینز ہیں کہ جرنلز بہت ہیں جو یہ سب چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں، وہ ٹائپ کے جرنلز میں بھی یہ چھپ رہا ہے. میں پریس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے جرنلز کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو خصوصاً شراب اور شراب خوری کے سلسلے میں وہ لوگ نکالتے ہیں. اس کی یہ فائنڈنگز ہیں. تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر پھر بھی کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، شیطان کا راستہ ہے، تو ہم رک گئے. چاہے نہیں سمجھے مگر ڈر کے رک گئے. اللہ کی ذات میں جو اچھائی ہے وہ اچھائی کی پرچھائی وہ روز ہے. وہ پرچھائی کو ہم اس کے وجود کا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، اس کے وجود کا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. اب جب اس کے وجود کا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، اب اس کا وجود کبھی کم ہو رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے. ہم اس کو توحید میں کمزوری سمجھتے ہیں. اللہ کا رول لیس ہونا اللہ کے وجود کی کمزوری کا نتیجہ ماننا پڑے گا، نہ کہ اس کی مرضی کی محدودیت. مرضی کی کوئی محدودیت نہیں. فعال لما یرید قرآن کیا ہے؟ میں جسے چاہا ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہا گمراہ کرتا ہوں. خدا کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ لیکن جسے چاہا گمراہ کرتا ہوں صاف کہتا میں فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کروں گا. اس کے بعد والی اگر آپ کنڈیشن دیکھتے جائیں کہ انسانی زندگی میں یہ چیزیں کیسے کیسے آگے انسان کو وہ کرتی ہیں کہ خدا کو جب انسان سمجھنے لگتا ہے اور قریب سے جاننے لگتا ہے تو روح کا، جیسا میں نے کہا کہ کوئی خوف کے کنڈیشن میں بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو خوف اللہ سے تعلیم، اللہ سے تعلیم. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے علماء کے اللہ سے کوئی خشیہ نہیں رکھتا. خشیہ کا مطلب عام اردو زبان میں الفاظ نہیں ہونے کی طرف سے خوف ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ وہ معنی نہیں ہوتے. خشیہ کا مطلب ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، خود آیت اشارہ کر رہی ہے، علم کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں احساس روب کرنا. علم کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر نہیں.
اس لیے کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نہیں ڈرتے اللہ سے سوائے اس کے عالم بندے اور کوئی نہیں. اور علماء سے مراد یہاں پہ دینی علماء، دوسرے علماء نہیں، جاننے والا. اور جس کا خدا کا لحاظ زیادہ رہے گا وہ اتنا عالم ہے. تو یہاں پر جو خشیہ کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ سے خشیہ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ خشیہ اگر نہیں رہا تو انسان اللہ کے وجود کی شناخت نہیں رکھے گا. جیسے ہی انسان یہ کنڈیشن میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری دنیا میں مادہ اتنا زیادہ ہے تو میرے کو کھینچ رہا ہے. میرے بیوی، میرے بچے، میرے دوسرے دنیاوی کاروبار، میرے 20 چیزیں جس کا میں گزشتہ گفتگو میں مسجد میرپیٹ میں نے گفتگو کی تھی کہ جہاں پر قرآن کی وہ آیت کو استعمال کیا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو ان سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے اور وہ مال جو تم اکٹھا کر رکھے ہو اور وہ تجارت جس کے بارے میں تم اس کی قیمت کی کمی کا خوف رکھتے ہو، یا وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، یہ سب اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، محب ہیں، تو پھر ذرا انتظار کرو، ہم جو ہے کسی شکل سے فاسقین کو ہدایت نہیں کرتے. یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا رک جاؤ، اللہ اپنے حکم کو لائے گا. یہ حکم وقت کے، اللہ نے ایک حکم نہیں دیا ہے، میں یہ گزشتہ نہیں بولا تھا، بول رہا ہوں، اللہ نے کوئی ایک حکم نہیں دیا ہے. اللہ کا کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہ نہیں کرے نا تم رک جاؤ. اللہ پھر اپنا حکم لائے. الگ الگ حالات میں الگ الگ حکم ہوگا. کبھی حالات ایسے رہیں گے کہ اگر یہ کام ہم انجام نہیں دیں گے تو امام حسین جیسے کی شہادت ہو جائے گی. کبھی امام حسین جیسے کی شہادت، کیونکہ ہم نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے رہے اللہ کے راستے پر. وہ شہید ہو گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے اصحاب شہید ہو گئے. ہم نے اپنا کام کیا. اللہ نے ہدایت کس کی نہیں کی؟ ان کی کہ جو لوگ ان سب چیزوں کو پسند کرتے. کیوں؟ یقیناً اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسق. تو فسق کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ محروم ہو جاتے ہیں اور اس سائٹ پہ قرار پا جاتے ہیں کہ جو بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ ہم قیام تباہین دیکھتے کہ ان کو اتنی رسوائی ہوئی کہ وہ بعد میں جا کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ یوں ہی اتار دیے. شدت حزن اور غم کے کہ ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا. 4000 والے وہ 4000 اگر ادھر ہوتے تو دنیا بدل جائے. تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کوتاہی کیا کر دے گی نہیں معلوم. ہماری کوتاہی کیا کر دے گی نہیں معلوم. ہماری دنیا کی محبت ہم کو فاسق بنا دے گی. فاسق بنانے کے نتیجے میں اللہ ہدایت نہیں کرے گا. ہدایت نہیں کرنے کے نتیجے میں سوسائٹی کس کروٹ بیٹھے گی اس کا ہم کو نہیں معلوم کیا ہے. آج کی دنیا میں آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کس کروٹ بیٹھی ہے، مادیت اپنے عروج کے اوپر ہے، میٹیریلزم اپنے عروج پر ہے. اور اگر ایمان کی اگر کچھ بھی کیفیت، ذری سی کرن بھی اگر نہ ملے تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اندھیرے میں کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے. اور مادی زندگی کو انسان سب سے اعلیٰ زندگی سمجھے گا اور مادیت کے اطراف زندگی گزارے گا. مادیت کے اطراف جو ہے شادیاں ہوں گی، مادیت کے اطراف بچے ہوں گے، مادیت کے اطراف دنیا چلے گی. ایک پوائنٹ آ گیا انسان بوڑھا ہو جائے گا، مر جائے گا، پھر وہ سائیکل نہیں شروع ہو جائے گی. اس میں کہاں پر انسان کی بلندیوں کا سوال ہے. اور آج کے دور میں یہ بلندیاں پیش اگر ہونی ہے تو کون کو پیش کرے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. یہ بلندیاں اللہ سے محبت، رسول سے محبت، جہاد اللہ کے راستے پہ، یہ چیزوں کی نمونے کہاں پر ملیں گے؟ اور اگر نمونے نہیں ملیں گے تو پھر وہ قرآن کی آیت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہنا اور رسول تم پر گواہ رہے گا. یا فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے اور برائی سے اچھائی کی طرف برائے اور برائی سے روکے. یہ سب آیتیں بے معنی ہو کے رہ جائیں گی کہ جہاں پر تقاضا کیا جا رہا ہے ان سے کہ جن کے پاس ایمان ہے کہ تم وہ بن جاؤ، وہ گروپ بن جاؤ. کذالک جعلناکم امۃ وسطا. گزشتہ ہفتے کی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جہاں کے اوپر ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کا الٹا اثر یہ ہوگا کہ وہ والی آیت
کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. یہ آیت کی پوری تفسیر میں نے اس دن نہیں کی تھی لاسٹ ویک. صاف صاف آیت ہے کہ پھر ہم نے جس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا، ہم اس کے اگر مصداق نہیں ہوئے اور ایک مصداق جو ہو سکتے ہیں کذالک جعلنا فی کل قریۃ، ہم ہر قریہ میں، ہر جگہ پر، ہر ولیج میں، ہر ٹاؤن میں ہم نے جو زیادہ مجرم لوگ تھے ان کو ہم نے کیا کیا؟ مکر کرنے، اسکیمنگ کرنے پر لگا دیا. اور انہوں نے مکر اور اسکیمنگ کی ایسی کہ تو انہی کے خلاف آئی، لیکن انہوں نے احساس نہیں رکھا، ان کو کوئی احساس نہیں تھا. اور ایک جگہ کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی 16ویں آیت میں ہم کو ملتا ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے جس قریے کے اوپر، اس جگہ کے اوپر مجھے عذاب کرنا ہوتا ہے تو میں وہاں پر فضول خرچی کرنے والوں کو، پیسے اڑانے والوں کو امر کرتا ہوں. اور وہ لوگ خوب فسق و فجور کرتے ہیں. پیسہ اڑانے والے، اللہ کے راستے میں پیسہ اڑانے والے کتنے دیکھے ابھی تک آپ؟ نہیں کے برابر. اور دنیا کے لیے پیسہ اڑانے والے کتنے دیکھے؟ ہر روز آپ صبح میں نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا کے واسطے پیسہ اڑانے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم کرتا ہوں، میں حکم کرتا ہوں، امرنا، ہم حکم کرتے ہیں کیا؟ کہ وہ لوگ پیسہ اڑائیں اور فسق کریں، اور اس کے بعد ہم اپنا عذاب لے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کمی سے دنیا میں کچھ اور نقصان نہیں ہونے دیں گے. الگ الگ لیولز پر نقصان ہوگا. ایک، ہم جب کام نہیں کریں گے تو جیسے میں نے ابھی امام حسین کی شہادت پیش کی. دوسرے، خدا نہ خواستہ ہم ایسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں گے جو مجرمین میں سے اور اکابر مجرمین میں سے، یا اسراف اور پیسہ تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ارب پتی ہیں جن کے زندگی فقط پیسہ اڑا کر اپنی شان دکھانی ہے. ایسوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر ہم ہو جائیں، آپشنز کیا ہے؟ ہم نہیں ہوئے خدا نہ خواستہ اگر ہماری اولاد ہو جائے، آپشنز کیا ہے؟ یہ سب عقل پر پھترے ڈالنے کے بعد، یہ سب عقل پر پھترے ڈالنے کے بعد، اس سے بڑھ کر خسران کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ خسران المبین کہتا ہے. ہمارے بدن پر پتھرے پڑیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. ہم سوچتے ہیں اے کاش کہ وہ دن نہ آئے کہ ہم پر پتھرے پڑیں، جبکہ آنے والا ہے. سب زمین کے نیچے جانے والے ہیں. لیکن عقل پر پتھروں کا پڑنا وہ بدن پر پتھروں کے پڑنے سے کتنا زیادہ نقصان رکھنے والی چیز کا نام ہے، جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں. کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے عقل پر پتھرے ڈال دیتے ہیں. اور وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس کو اچھا لگنے کی کیفیت میں لا دیتا ہے. جو انسان اپنے بدن پر پتھرے نہیں ڈال دیتا، وہ اپنی عقل پر پتھرے کیوں ڈالتا ہے؟ جبکہ وہ کہتا ہے کہ عقل میری سب سے اعلیٰ چیز کا نام ہے. ایسا دن نہ ہے کہ میں عقل سے کام نہ کر سکوں، تو میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن اسی عقل کہ جو اللہ کے سامنے کھلتی ہے، میں آپ لوگوں کو اشارہ وہاں پہ طرف کر رہا تھا، یہاں پہ لا کے بات کو تمام کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے روح اور عقل کھلتی ہے. خوف اس کو فقط وہاں رہتا ہے کہ میں خدا کے مقابل میں کوئی اور چیز سے متاثر نہ ہو، خدا کے مقابل میں کوئی چیز کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنے نہ لگوں. بہت ہی باریک مرحلہ ہے. آپ کو ہر چیز کی طرف دیکھنا ہے مگر وسیلہ سمجھ کر، اور اللہ کو دیکھنا ہے مرکز سمجھ کر، جس کی طرف جانا ہے سمجھ کر. ہر چیز کو آپ کو دیکھنا ہے دنیا میں، ہر چیز کو. حرام کو ترک کرنا ہے، حلال کو استعمال کرنا ہے. آپ بولیں گے میں حلال کو بھی ترک کر دوں گا، حرام کو بھی ترک کروں گا، زندگی دنیا میں چلنے والی ہے. سوسائٹیز بنیں گے نہیں، ہیومن سویلائزیشن تباہ ہو جائے گا. اگر حلال چیزوں کا کام نہیں ہوگا، حلال علوم کو نہیں پرسیو کیا جائے گا، سائنسز میں آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی، مادے کو غور سے، بہت غور سے دیکھنے کی خواہش ہمارے دل میں نہیں ہوگی، نہ ہماری میتھ صحیح ہوگی، نہ ہماری سائنس صحیح ہوگی، نہ ہماری ہسٹری صحیح ہوگی، نہ ہماری جیوگرافی صحیح ہوگی، نہ ہماری پولیٹیکل سائنس. کوئی علم ہمارا جب تک ہم مادی چیزوں کی گہری اسٹڈی نہیں کریں گے نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ وسیلہ سمجھیں گے یا ہدف، مقصد یہی ہے. عقل وہیں پہ آ کر
گھبرانے لگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مستقل طور پر میں کسی چیز کو دیکھنے لگوں اور اس کا اور میرا رابطہ اللہ کے نہ رہتے ہوئے ہو جائے. میرا اور پیسے کا رابطہ بغیر اللہ کے ہوتے ہیں, میرا میری بیوی کا رابطہ بغیر اللہ کے ہوتے ہوئے ہو جائے, میرا میرے بچوں کا رابطہ میری اللہ کے ہوئے ہو جائے, میرا میرے والدین کا رابطہ بغیر بیچ میں اللہ ہوئے ہو جائے. اور جہاں جہاں پر اللہ رہے گا وہاں پر یہ برکت جو اللہ رحمان رحیم ودود جتنی بھی آپ صفات قرآن میں اور غیر قرآن میں دیکھیں گے وہ پورے صفات کے ساتھ رہے گا. تو جب رہے گا آپ کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ میں رہے گا انفینٹلی انرچ کر دے گا, وہ ریلیشن شپ انفینٹلی انرچ کرے گا, یوں نہیں, انفینٹلی انرچ کر دے گا. اور نہیں ہوگا تو وہ بہت ہی معمولی سے سہارے پر ٹکی ہوئی ہوگی اور وہ سہارا بدنی خواہشات اور دولت کے علاوہ کچھ نہیں. اب بتائیے اللہ کے علاوہ اگر کوئی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے غیر خدا اگر کوئی چیزیں ہیں تو مادی ہیں, اور مادی چیزیں کچھ ویلیو نہیں رکھتی کیونکہ اس کے پاس وہ ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کی بنیاد نہیں ہے. وہ آپ کے لیے ایک طریقے کا شراب جس کو بولیں گے مراج ہے کہ جو آپ حقیقت سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی بھی ریلیشن شپ جو باقی ہی رہنے والی ہے ایک پوائنٹ کے بعد ختم ہو جانے کا, جو ایک ٹائم اور ایک اسپیس کے درمیان پائی گئی جس کے اندر اس ریلیشن شپ کو چینلائز کرنا ہے. یہ پیسہ کہاں سے بولتا ہے, یہ ریلیشن شپ کو کہاں پر چینلائز کرنا یہ بتا دیجیے. پیسہ کچھ بولتا, ہم جو اکنامکس پڑھتے سب سے پہلے یہ پڑھتے کہ جو ہے اکنامکس جو ہے نیوٹرل ایز ریگارڈز اینڈ, یعنی کوئی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں بات نہیں کرتی. اکنامکس ایک سائنس ہے جو یہ کرے یہ ہوتا, یہ کرے یہ ہوتا. جیسا کہ ڈاکٹر کو سکھایا یہ نہیں جاتا کہ ہڈی کا ٹوٹنا صحیح ہے یا غلط ہے, یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہڈی اس سبب ٹوٹتی ہے, اس طریقے سے بنتی ہے. سائنس ہے. ہڈی ٹوٹنا صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں گفتگو کوئی بھی میڈیکل کی اس میں نہیں ہوتی. یہ کمزوری آئے گی ٹوٹے گی, یہ امپیکٹ پڑے گا ٹوٹے گی, اس کا علاج اس طریقے کا ہوگا. اگر باریک سا فریکچر ہے تو آپ اس کو پلاسٹر ڈال دیجئے, اس کے آگے کا ہوگا تو اس کو یہ کر دیجئے, اس کے آگے کا ہوگا تو آپ کو ایسے بھی امپلانٹ ڈالنا پڑے گا. یہ سسٹمز ہیں. تو سائنس اور اقتصاد ہے. تو پیسہ کسی چیز کو اسٹرینتھن کرنے کا سبب نہیں بنتا, کوئی سبب نہیں بنتا. مادی خواہشات بھی کوئی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کا سبب نہیں بنتی کیونکہ وہ مادی خواہشات فی الحال ایک جگہ سے پورے ہو رہے ہیں تو وہ ارتباط ہے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کو کہیں اور سے فلفل ہونے کا انتظام ہو جائے تو ختم ہو جائے گا. کوئی عقل نہیں بولتی مادی پوائنٹ آف ویو سے سوچ کر, فقط مادیات کو, میں بولوں اللہ کو نکال کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ خود بخود مادی خواہشات اور دولت, جتنے طلاق دولت مند لوگوں کے درمیان آپ پڑھتے ہیں پرسنٹیج بھائی, اور جتنی جلدی, ٹھیک ہے, کہ جتنی جلدی وہ کہیں پر بھی اور نظر نہیں آتا. نہ پیسے کی قلت ہے, نہ مادی صورت شکل اور جسمانی خوبیوں کی قلت ہے, لیکن ٹھوس رشتے نہیں بنتے. کیوں؟ پھر وہی قرآن کیا ہے, جاؤ تم اس جنت سے جب آدم اور حوا کو نکالا گیا, قرآن کہہ رہا ہے جاؤ یہاں سے, ایک دوسرے کے لیے دشمن. تمہارے پاس محبت کرنے کے واسطے کوئی اگر چیز ہے تو وہ میری دی ہوئی. جب اس لیے شادی کے لیے بھی کہتا ہے جعل بینکم مودۃ و رحمہ, تمہارے درمیان, یا بینکما مودۃ و رحمہ, یہ تمہارے درمیان میرا کام ہے. جب میں ہی نہیں رہوں گا تو میرا کام بھی نہیں رہے گا, جب میں ہی نہیں رہوں گا تو میرا اثر بھی نہیں رہے گا. برخلاف اس کے میرے وہ قوانین کام کرنے لگیں گے جو الٹے ہیں کہ ہم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتے, وہ کام کرنے لگیں گے. تو رول ایک جیسے نہیں ہے. ایک رولز ہیں جو بلندی کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک دو رولز ہیں جو ہے وہ پستی کی طرف لے جاتے ہیں. اسی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ یہدی بہی کثیرا ہوا یضل بہی کثیرا. اسی طریقے سے ہم نے کثیر تعداد میں لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دی اور کثیر تعداد میں گمراہ کیا. یہاں پہ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. جو جس قانون کو اپنانے کی ہمت رکھا
وہ اور سمجھ رکھا وہ حساب سے. جس نے بلندی کے قانون کو اپنانا شروع کیا آفس کی چوائس کے ذریعے سے, اور جس نے نچلے قوانین کو فالو کرنا چاہا وہ بھی چوائس کے ذریعے سے. جو بلندی کے قانون ہے, ہر قانون میں اور آپ نہیں جانتے, نہ پستی کے قانون میں اور آپ جانتے. تو جو بلندی کی طرف جائے گا ہر قانون اس کو نہیں معلوم, لیکن بلندی کے قانون ایسے ہیں کہ آپ ایک قدم کرتے ہیں تو دوسرا قانون خود بخود اپنایا جاتا ہے, دوسرا قدم کرتے ہیں تو تیسرا, تیسرا کرتے ہیں تو چوتھا. تو ہوتا کیا ہے, جس طریقے سے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں, یہاں سے شروع کر رہا ہوں, اب میرا یہ پوزیشن ہے, پہلا قانون فالو کرتا ہوں, میں یہاں آ جاتا ہوں, اب میں یہاں پر ہوں, تو دوسرا قانون اپلائی ہونا شروع ہوتا ہے, اس کو میں فالو کرتا ہوں تو پھر میں آ جاتا ہوں. تو ایک 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 وسعت بڑھتی جاتی ہے. یہ وسعت رحمت کی اور کرم کی وسعت ہے, اللہ کی بخشش کی وسعت ہے, علم دینے کی وسعت ہے. یہ پوری وسعتیں بڑھتی جاتی ہیں. برخلاف اس کے اگر میں یہاں شروع کر رہا ہوں زیرو پہ سے, تو اگر میں زیرو پہ سے شروع کر رہا ہوں, اگر ادھر اگر میں آپ کو مثال دوں, آپ ایسٹرونومیکل اسکیلس پہ چلے جائیں, آپ ایسٹرونومیکل اسکیلس پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. برخلاف اس کے اگر میں شروع یہاں پر کر رہا ہوں, یہاں یہ انسان کے اب کے پوزیشن زیرو کی لائن ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اب زیرو کے نیچے جو مائنسز ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنا آپ مادے کی باریکیوں میں جائیں گے. انسان کو آپ بیچ کے لے رہے ہیں, ایک آپ کو ایسٹرونومیکل اسکیل کی طرف چلے جائیں گے, آپ پھیلتے جائیں گے, یونیورس آپ کی دنیا بن جائے گی. جب اللہ آپ کی دنیا بن گیا تو اللہ کی پوری کائنات آپ کی دنیا بن گئی. آپ کی دنیا اللہ ہے, اللہ کا جو کچھ ہے آپ کا ہے, اور طریقے آپ کے لینے کے استعمال کرنے کے اللہ کے طریقے, ختم ہوگی بات. وہ اللہ نہیں ہونے کے نتیجے میں جب قرآن کی آیت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک تنگ زندگی بنا دیتے ہیں, جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اس کے لیے تو بہت ہی تنگ زندگی ہے, اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہاں پر ہے, اب وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اگر ایٹم ہے تو ایٹم کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایٹم میں جو مین پارٹیکلز ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے, نیوٹران, پروٹون اور الیکٹران, کئی سچویشن میں الیکٹرانز اور پروٹونز نیوٹران میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, نیوٹران میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا, ہوتا یہ کہ ایک سٹی سٹار بولتے ہیں آج کل کے زمانے میں جو نام دیتے ہیں سٹی سٹار, ریڈیس 10 کلومیٹر لگ بھگ کا ایک سٹار بنتا ہے, ریڈیس 10 کلومیٹر, ڈائمیٹر لگائیں گے 20 کلومیٹر سٹار. جملہ ٹوٹل اس کی ڈائمیٹر جو ہے 20 کلومیٹر, ایک سٹی کی سائز کا سٹار بن جاتا ہے, جو خالی نیوٹرانز رہتے ہیں, نیوٹران سٹار بولتے ہیں. اس کا وزن سورج کے وزن کا 1.5 گنا رہتا ہے, سورج کے وزن کا. اور ایک دنیا 3 ملین ٹائمز اگر ملٹیپلائی کی گئی تو ایک سورج کی سائز بنتی ہے. ایک دنیا 3 ملین ٹائمز, 30 لاکھ مرتبہ اگر آپ دنیا کو ملٹیپلائی کریں گے تو سورج کی سائز ہوتی ہے. اب آپ بتلا دیجئے ایک شہر والی سائز کا سٹار فقط ایٹم میں کولیپس ہو گیا, ایٹم ہو کر کیا ہو گیا, پورے نیوٹران بن گئے, تو اتنا وزن ہو گیا. تو سکڑنا اس شدت کا ہوتا ہے مادے میں, یہ مادے کی سکڑنا ہے. مانوی سکڑنا بتائیے اس کا کتنا زیادہ ہوگا. جس طریقے سے مادی پھیلاؤ کے مقابل میں مانوی پھیلاؤ, روح کا پھیلاؤ اس سے زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ کمی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو آپ اگر مادی ہونا چاہ رہے ہیں تو اللہ یہ راستے بھی بتلا کے رکھا ہے. اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا, اس طریقے سے ہم پیغمبروں کی بات کرتے ہیں, ائمہ کی بات کرتے ہیں, ان کے علم کی وسعت اس لیے بڑھی کہ ان کا تقویٰ اتنا بڑھا, اور جب تقویٰ بڑھا تو وہ کائنات کو اللہ کی نظر سے دیکھنے لگے, اور اللہ نے جتنا چاہا اپنی مصلحت سے ان کو پھر علم دینا شروع کیا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ سب علم رکھتا ہے, لیکن اس کے علم کے اوپر احاطہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے. یہ سب سے بڑی ایشو آتی ہے, پھیلنا انفینٹلی یا انفینٹ ریگریس, پیچھے جانا انفینٹلی. اور اس میں اور اس
اس میں کتنا ڈفرنس ہے وہ ہم کو آبویس طور پہ سمجھ آنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں سمجھ سکے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہوگا. اور یہیں پر آ کر قرآن سوال کرتا ہے نا تذہبون، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ کئی مرتبہ انسان کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے پھر طغیانہم یعمہون، یہ اپنے طغیان کی کیفیت میں اندھے چلے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی سو کیا ہے؟ یہ انسانی کیفیت. یہ چیز سے عقل اگر ڈرتی ہے تو یہ طغیان سے ڈرتی ہے، یہ گھبراتی ہے تو یہ پریشانیوں سے گھبراتی ہے تاکہ اللہ سے قریب تر رہ سکے. اسی عنوان سے میں نے جو آیت سے پہلے پڑھی تھی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، نہ ہی انہیں خوف طاری ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. روح اپنے پیور کنڈیشن میں نہ اس پر خوف طاری ہوتا نہ وہ غمگین ہوتی. اللہ سے جڑی ہوئی روح اپنے پیور سٹیٹس میں رہتی. اب اگر کوئی چیز اپنے پیور سٹیٹس میں ہے تو اس کی کیفیت یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے. نہ اس پہ خوف آئے گا نہ اس پہ حزن طاری ہوگا. یہ حزن اور خوف روح کے اس پیور کنڈیشن سے نیچے آنے کا نتیجہ ہے. جتنی نیچے جاتی جائے گی اتنا خوف ہوگا، جتنی نیچے جاتی جائے گی اتنا حزن ہوگا، جو کہ ایک پوائنٹ کے بعد بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسکیزوفرینیا آپ ہو جاتے ہیں، دوسرے اور جو سائیکالوجیکل پرابلمس پیش آ رہے ہیں، یہ سب کے سب ماڈرن ڈے ڈیزیزز ہیں جو عام طور پہ سوشل اس کا امپیکٹ ہونے کے نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی میڈیکل چیز ہے. یہ یا تو لائف سٹائل ہے یا سوشو اکنامک کنڈیشنز کے نتیجے میں بننے والے ڈیزیز. جتنے روح کے امراض ہیں ان میں میجورٹی آج کے زمانے میں جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر جگہ پر آپ کو سائیکیٹرسٹ تقریباً ایک نارم ہو گیا. جیسا کوئی نارمل فزیشین کے پاس جاتے ہیں اسی حساب سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ روح کو طاقتور کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں، جیسے کہ روح ہے ہی نہیں. جبکہ پتا ہے بدن کی تکلیف سے زیادہ روح کی تکلیف ہوتی ہے. آدمی کو بدن کی تکلیف ہو جائے یا نہیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن کے اسٹیٹ میں سے گزرے، وہ ڈپریشن کا اسٹیٹ اس کو زیادہ تکلیف دیتا ہے بنسبت اس کے فزیکل پین. اب یہ طے کر لینا ہے کہ ہم جو ہے ایام رمضان گزاریں، اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر یہ گناہ بخش دیے جائیں، گناہ بخشنے کا سبب ہونا چاہیے. پھر کوئی گناہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو میرے گناہ رہے یا بخشے جائیں، میرے کو کرنا کیا ہے؟ اگر میں گناہ کو بوجھ سمجھ رہا ہوں تو میرا بوجھ نکل جائے یہ میری خواہش ہو. میں گناہ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تو میرے کو بوجھ ہے یا نہیں معلوم نہیں ہو رہا، تو میرا گناہ چلے جائے یا رہے، اس سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے. جن کو احساس ہے ان کے لیے ہے. اگر گناہ اترنے کے بعد دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے. تم اپنے جو کنڈیشن کو اپنا سمجھ رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے. تمہارا جیسا لباس تم نے پہن لیا ہے، تم نے روح کو بھی اپنا لباس پہنا دیا ہے. اگر میرا لباس پہنا دیتے تو الگ ہی رہتی. تم نے روح کو اپنا رنگ دیا ہے. اگر میں رنگتا اس کو تو اور رنگ ہونے کی بات. اگر تم مجھے رنگنے دیتے، مجھے لباس پہنانے دیتے، میں تو تقوی کا لباس پہناتا، میں تو تقوی کا لباس پہناتا. تم نے نہیں پسند کیا، تم نے اپنا لباس پہنا دیا. نتیجے میں نتائج بھی تمہارے ملیں گے. میں پلاؤں گا لباس، نتائج میرے ملیں. میں ہدایت دوں گا، نتائج میرے. ہر وہ چیز جو تمہاری طرف جائے گی وہ پوری فنا ہوگی، جو چیز میری طرف آئے گی باقی رہے گی. قرآن کی پھر وہی آئے گی، سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کی صورت کے. اللہ کی صورت کیا چیز ہے؟ اللہ تو کوئی مادی چیز کا نام ہے، مگر جب قرآن میں آیتوں کو بیان کیا کرنا ہے تو ہم کو تو جو ہے کوئی روحی چیز زبان بنا کر تو نہیں لا سکتا. جو رائے زبان ہے اسی کو، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ ظاہر کو اپنی صورت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی صورت کی. تو اللہ کا یہ ظاہر ہوا. ٹھیک ہے؟ اللہ کا ظاہر کیسا ہوگا؟ اللہ کا ظاہر ہماری کیفیت. اللہ نے اپنی روح ہم میں
ہماری جو کیفیت ہے وہ اللہ کی ٹوٹی ہوئی روح کی ہے، پیور کنڈیشن. اگر وہ روح اپنی پیورٹی کو باقی رکھ لے اور بدنی طور پر فنا ہو جائے، ہوتی ایک مدت کے بعد 70 80 90 100 یا کچھ اور زیادہ ہزاروں میں سے ایک آدھ آدمی 100 کراس کرتا ہے، اس میں سے بھی پھر ختم ہو جاتا ہے. ان میں سے جو باقی رہیں گے وہی رہیں گے کہ جو اللہ کے حساب سے اللہ کی ظاہر اور فیض بننے کے قابل ہیں. کل قیامت کے دن جب سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے وجہ خدا کے، تو اللہ اپنی ظاہر کو پیش کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تو نظر نہیں آئے گا، اللہ تو نظر نہیں آئے گا، تو اللہ کا ظاہر کیسا رہے گا؟ بولیے، یہ اعمال، یہ طریقے، یہ فکر، یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ، یہ علم، اس کو میں اپنا ظاہر سمجھوں گا. نسبت روح کے پھونکنے کی میں نے سب کو دی. پورے انسانوں میں میری روح، چاہے وہ مشرک رہے، کافر رہے، مومن رہے، کوئی بھی رہے، لیکن جب بقا کی بات آئے گی وہ میں اپنی صورت کی بات کروں گا. کوئی چیز میں بقا کی گنجائش ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ میرے رنگ میں رنگ جائے. پیورٹی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ میرے میں اس میں آ جائے، اور وہ کرنے میں کسی سے کمی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے کو کیا کرنا ہے تمہیں عذاب کر کر قرآن کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے کو کیا کرنا ہے تمہارے، میں کیا تم کو خلق کیا کہ تم کو ڈنڈا لگاؤں، تم کو ماروں، تم کو تباہ کر دوں اور جہنم کو ڈال کر جلاؤں؟ یہ کام ہمارے کو اگر کرنے کو کوئی کہے تو کریں گے. آپ کے پورے دشمنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاتے رہیں. بولے کہ میرے کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی یہ بول رہا ہے تمہیں بنا کے میں جہنم کو آباد کرنے کے لیے نہیں بنایا، اور وہ تمہارا ذوق شوق ہے تو میرے کو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن تمہارے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری صورت بن کر ظاہر ہو سکتے ہو، باقی رہ سکتے ہو. تم میری صورت بن کر باقی رہ سکتے ہو. بننے کو تیار ہو تو بولو. نمونے بھی پیش کر چکا ہوں میری صورت کے بن کے باقی رہنے والے کیسے. آج وہ ہے نہیں لیکن ان کی تعلیمات، آج وہ ہے نہیں ان کی فکر، آج وہ نہیں ہے مگر ان کا کردار. ہم جو ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل رول پلے کر رہا ہے آج کی تاریخ میں. آج کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ فنڈامنٹل رول پلے کر رہا ہے کہ اماموں کو ماننے والے، اماموں کا کردار اپنانے والے، خود امام جو نبیوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو طریقوں پر قائم رکھے. اور یہ امام فقط ہماری قوم کے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن اس سے پہلے بھی ائمہ کا ذکر کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے قرار دیا تھا ان کو کیا؟ امام. اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم کی بنیاد پر ہدایت کرتے ہیں. کب؟ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا. جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین کیا. اللہ کی نشانیوں پر یقین کرنا اس کا مطلب جیسے ہی آدمی اللہ کے نشانیوں پر یقین کرتا ہے اس کا راستہ ایک ہی ہو جاتا ہے، دو راستے نہیں. اگر آیات پر یقین نہیں ہے تو 10 راستے نظر آ سکتے. جیسے ہی آیات پہ یقین ہو گیا راستہ ایک ہو جاتا ہے، راستہ بالکل ایک ہو جاتا ہے، دو راستے نہیں رہتے. اس لیے مومنین کی روڈ کے اوپر ٹریفک جام بھی نہیں ہوتا اور ٹکر بھی نہیں ہوتی. جہاں جہاں پر شرک یا اللہ کے مقابل طاقتیں آئیں گی ٹریفک جام بھی ہوگا، ٹکریں گی. اسی لیے بولتے ہیں کہ پورے انبیاء کو ایک وقت لا کر اگر اللہ محفوظ کر دیتا ہے دنیا میں تو کوئی جھگڑا ہونے والا نہیں ہے. ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے چکر میں نہیں رہے گا، دوسرے کو پیچھے کر کے اپنی جگہ پہ کوشش ضرور کرے گا، پیچھے کر کے کسی کو آگے نہیں بڑھے گا. وہ تو دیوانے نہیں بڑھ رہے تو انبیاء کیا بڑھے گا؟ وہ تو ہماری آپ کی قسمت میں ہے کہ یہ بیچ میں آ گئے. اگر پورے دیوانے ہو جاتے تو بھی اچھا رہتا. ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہی نہیں رہتی. دیوانے باش توغہ میں تو دیگر اور قرآن فارسی کا جو ہے ایک مصرع ہے، دیوانے ہو جاؤ تاکہ تمہارے جو ہے غم دوسرے لوگ اٹھائیں. تم کو اپنا غم باقی نہیں رہتا، اس کے بعد دوسروں کو تمہارا غم رہتا. تو دیوانے باش توغہ میں تو دیگر اور قرآن دوسرے تمہارے غم کو جو ہے برداشت کریں. تو وہ تو ہے نہیں. اللہ نے عاقل بنا دیا، اس میں سے بھی اتنا بنا دیا کہ ہم کو صحیح غلط سمجھ میں آ گیا، اور بہتر بنا دیا کہ ہم جو ہے دوسروں کو بھی صحیح اور غلط بتلا سکتے ہیں. تو ہم اگر اللہ کی نشانیوں کو پوری طریقے سے دیکھ لیں، پوری طریقے سے سمجھ لیں تو راستہ ایک بن جائے.
دو راستے ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. جب ایک راستہ بن جاتا وہ راستہ سیدھا رہتا، اس کو صراط مستقیم. آ رہی ہے نا بات اپنی جگہ کے اوپر صحیح جا رہی ہے کیا؟ دیوار بن جاؤ، ٹھیک ہے، وہ والی دیوار بن جاتی ہے. اور وہی چیز ہے کہ جو اللہ کے کام کو اور اللہ کے کارناموں کو آگے آج دنیا آپ دیکھتے جائیے ادھر کی اسی سے جا رہی ہے. ایک اتفاق ہوتا جا رہا ہے ارب پتیوں کا، خرب پتیوں کا، جو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر پوری دنیا کو لوٹنے میں آمادہ ہو چکے ہیں. اور بدترین کردار رکھنے والے لوگ، بدترین کردار رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی اتنا بدتر کردار شاید ہی تاریخ میں کسی نے فخر کیا ہو اپنی بد کرداری کا. ایک ہوتا ہے آدمی بد کردار ہوتا ہے لیکن اپنی بد کرداری کو چھپائے رکھتا ہے، یا اگر چھپا بھی نہیں رکھتا تو اس پر فخر نہیں کرتا. یہ وہ بد کردار لوگ ہیں کہ جو اپنی بد کرداری پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں کہ جو ہم یہ کیے تھے، ہم وہ کیے تھے، ہم وہ کیے تھے، ہم نے یہ برائی کی، ہم نے وہ برائی کی، ہم نے وہ برائی کی. یہ اعلان کر رہے ہیں اپنے فاسق ہونے. اور اللہ کی اس آیت کے مصداق بن رہے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی بستی پر ایمان لائے، جب کسی بستی پر عذاب لائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے پیسے والے ترین لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ پھر اس کو فجور کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، بدکاریاں کرنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے ختم. وہ مرحلہ آ چکا ہے، وہ مرحلہ آ چکا ہے. جس تیزی سے تاریخ کے مووز ہو رہے ہیں، آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں تھے اتنے تیز، آج سے 1 سال پہلے بھی نہیں تھے اتنے تیز، آج ہوتے جاتے ہیں. ایسے زمانے میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے ہمارے کو سمجھ لینا ہے. ایک طرف ہمارے پاس سیدھی سادہ طریقہ، بہت ہی سمپل، پورا توکل خدا پر. اور وہ توکل رکھنے کے لیے بڑی اپنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اللہ کو خالق سمجھا، ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے ہم کو نہیں معلوم. تصورات میں رہ کر زندگی کو پلان کرنا بیوقوفی ہے. زندگی کو ایسی پلان کرنا چاہیے کہ آج اگر چلا جاؤں تو بھی ویسے جاؤں، 100 سال کے بعد بھی جاؤں تو ویسے جاؤں. اللہ مجھے ٹائم دے گا تو میں پلان کروں گا. کیا گارنٹی ہے کہ کس کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کسی کو گارنٹی نہیں ہے. اور اللہ بھی ایسا رول نہیں بناتا کہ جہاں کے اوپر ٹائم کے اوپر کسی کو جو ہے 2 گھنٹے کا پیپر دیا، کسی کو 10 گھنٹے کا پیپر دیا. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ 2 گھنٹے والا 2 گھنٹے میں ختم ہوگا، وہ 10 گھنٹے والا 10 گھنٹے میں ختم ہوگا. وہ بیسس کے اوپر اگر رزلٹ نکالنا چاہے تو رزلٹ کیسا نکلے؟ تو ڈیزائن پیپر کی ایسی کی گئی ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں بھی جو کریں گے وہی 10 گھنٹے میں کریں گے. آپ اگر یہ کہیں گے میں 2 گھنٹے یہ کر لوں گا، اس کے بعد چینج ہو جاؤں گا 4 گھنٹے، اس کے بعد کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر آخری کے جو 2 گھنٹے رہیں گے نا اس میں پھر میں یہ کر لوں گا. اگر ایسا ڈیزائن کرتا تو وہ بات والا جو بیچارہ 2 گھنٹے کے ایگزام پہ ختم ہو گیا، ایک کو آپ 2 گھنٹے جب میں کروں تو 10 سال لے لیجیے، 20 سال پہ ختم ہو گیا. ایک 30 پیج 40 پیج 50 پیج 100 پیج. اگر اس کی عقل تھی، سمجھ تھی، اور وہ 20 پہ وہ کیفیت پہ آ چکا تھا کہ جہاں پر 20 پہ اللہ اس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور ہم جو 40 کے ہو گئے ہیں 50 کے ہو گئے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ 20 والی کیفیت پہ بھی نہیں آئے جو 20 سال پہ مر کے چلا گیا. جو ہم کو 20 سال کی عمر پہ وہاں پر آ جانا چاہیے تھا. 30 سال کی عمر تھی تو یہاں تک آ جانا چاہیے تھا. 40 کی ہوئی تو یہاں تک آ جانا چاہیے تھا. 50 کی ہوئی تو وہاں تک آ جانا چاہیے. اور اگر ہم نہیں آئے اور اللہ بلا لیتا ہے تو اللہ پھر وہی حساب سے حساب کرے. وہ 20 کو جو پورا اس نے اپنا 20 والا پوٹینشیل پورا کرا تھا اس کو بلا کر کہے گا کہ تو نے تو 100% اسکور کیا. لیکن ہم 30 پہ 40 پہ اگر کوئی جگہ پر پہنچیں گے تو بولے گا یہ تو 20 والے کی بھی جگہ نہیں ہے، یہ تو 10 والے کی ہے. بولے جوان ہونے کے بعد کیا کریں؟ تو بولے کیا کیا نہیں کریں. ارے کچھ دکھ رہا نہیں، اللہ میں نہ کو دکھ دے. یہ بولنا پسند ہے جوان ہونے پر سے کیا کیا کریں؟ تو بولے اللہ بول رہا ہے یا ملائکہ بول رہا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. تو بولے نہ کو دکھنے دو، نہیں دکھا تو اچھا ہے. وہی میں بولوں اللہ جب موقع دے رہا ہے اس موقع کو جو ہے غنیمت سمجھنا. پھر بھی یہ اپنی دلیل ہے، پھر یہ اپنی دلیل ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹائم میری چیز نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی فرصت ہے جو کب ختم ہوگی نہیں معلوم، تو ڈیلے کرنا نیکی کو کوئی اپنی دلیل نہیں کرتی.
دنیا سے محبت ہے کہ جو مجھے یہ ڈیلے چاہ رہی، تھوڑے کام کر لیتا ہوں اس کے بعد تھوڑے کام کر لیتا. اللہ بولتا پورے کام کر لو، پورے کام کر لو، میرے کو چھوڑ کے کہیں کو کرتے ہو. میں تم پہ کون سا بوجھ بنے بیٹھا ہوں؟ نحن نرزقکم وإیاکم، میں تو تم کو تمہاری اولاد کو رزق میں دیتا ہوں، تم کا ہی گمان کر لیتے بیٹھے کہ تم دے رہے. تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کے بچے مقروض ہیں، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کے بچے بھی مانگ رہے ہیں، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کے بچے بھوکے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کوٹھیوں میں رہنے والوں کے بچے فقر میں، بھوک میں، ناداری میں. ایک جنریشن جو رولز رائس جیسی گاڑی میں جاتے تھے، آج ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں. زندگی اتنی اوپر نیچے ہونے والی چیز کا نام ہے. آج ہمارے کو فرصت ہے، اس کو کل ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیری کر رہے ہیں گناہوں کا وہ بوجھ جو رمضان میں ختم نہیں ہوا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے اصولوں پر دنیا کو چلائیں. یہ سب سے زیادہ بڑا پرابلم. یہ اپنے اصولوں پہ دنیا کو چلانے والا انسان اللہ کو بھی مانا تو کیا مانا؟ میں اپنے اصولوں پہ دنیا کو میری چلاؤں گا. تم ہی اس کے اصولوں پہ چل رہے ہیں اور تم چاہتے ہیں کہ دنیا تمہارے اصول پر چلے. تم اگر اس کے اصولوں پر اگر نہیں ہوتے تو تم ایک دن بھی باقی نہیں رہتے، تو دنیا میں نہیں آتے. پورے اصول تم پر چل رہے ہیں، تمہارے اصول، تمہارے نئے اصول اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. تو یہ سورس اللہ بنا یا تم بنے؟ جب تم بن گئے تو کیا ہے رسول، تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے. آپ جہاں جہاں دیکھیے میرا رول، جہاں پر آپ بولے آپ کہیں پر غیر خدا کو شریک کر رہے ہیں بول کے بول رہے ہیں. اگر خدا کو اگر رکھتے تو نہیں بولتے. میں باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن کی مختلف آیتیں آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد بھی قرآن کو ایک ہی پیج سے اس کو سیریسلی پڑھیے. کچھ سوالات اس پہ خود کیجیے، جوابات دینے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اگر جوابات نہیں ملتے تو آپس میں ڈسکس کیجیے. اس کے بعد بھی نہیں ملتے تو اپن کوشش کر سکتے کہ اگر اپنے کو بھی نہیں ملے تو پھر اور بھی لوگ پڑھے لکھے، اور بھی لوگ پڑھے لکھے. تو یہ پروسیس رکھیے. قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالنے کی کوشش مت کیجیے. سب سے بڑا نقصان خدا کے ایک ظاہر قرآن، خدا کا ایک ظاہر قرآن، خدا کا ایک ظاہر رسول آل رسول، خدا کا ایک ظاہر پورے انبیاء ہیں. اس کا ظاہر ہی ہے، اس کی دی ہوئی ہدایت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. قرآن بار بار لوگوں کے ذریعے سے ہدایت کی بات کر رہا ہے، رسولوں کے ذریعے سے ائمہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، ہم کو کیا پرابلم ہے قبول کرنے کو؟ نہیں مالک میرے کو بھی تو وہی لیول پہ دے. نہیں بولے ہم کو رسول کو کیوں نہیں بنا دیا؟ ہم کو رسول بناتا تھا تو ہم رسول جیسے ہو کے اس کے بعد کام شروع کرتے تھے. بولے ایمان چوائس کون دے رہا؟ تم رسول بنتے تو کیا کرتے تھے؟ نہیں مانتے. معمولی انسان بن کے زندگی گزارو بولے تو یہ کارنامے کر رہے ہیں. رسول بن کے زندگی گزارو بولتا تھا تو کیا کیا کارنامے نہیں کر سکتے. تاریخ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو زبردستی رسول بنے کیا کیا بدکاریاں نہیں کریں، ان کے بارے میں اگر پڑھے تو آپ کو تاریخ ماڈرن ہسٹری میں، ماڈرن ہسٹری کی بات ہے، 100 سال کے کم کی بات ہے. یہ جو شہروں پہ قبضے کرے اور اتنی عیاشی کرے اپنے آپ کو اسپریچول لیڈر بول کے بھی جس کی انتہا ہے. اور یہاں پر بھی آپ اپنے پاس کے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر اتنے بڑے نام سے آتے تھے، باباز کو، ان کو، اس کے بعد ان کے کردار کے اوپر آپ جا کے دیکھیے تو سوائے قتل و غارت گری، بدکاری، فحشاء کے علاوہ کچھ نظر نہیں. اللہ ہم کو جس کو بنایا بہترین بنایا، جس طریقے سے بنانا تھا یہ چیز لے کے چلے. اگر ہم اللہ سے اس پوائنٹ پہ راضی نہیں ہوئے، ہم کو اگر اختیار دیا جاتا کہ کائنات بناؤ تو ہم بیکار چیزیں بناتے، تو اللہ کو ہم کو بیکار بنایا بول کے کہیں کوئی الزام لگا دے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو ہم کو بیکار بنایا بول کے کیوں الزام لگا دے؟ ہم کو اگر اختیار ہوتا تو ہم کوئی بیکار چیز نہیں بناتے. ہوتا بنا دے، زبردستی بیکار چیز میں وقت خراب کرنا نہیں کرتے نا. اللہ کیوں کر دیا بیکار چیزیں بنا کے؟ ایک ایک چیز بنایا، معمولی چونٹی کو بھی بنایا، چونٹی کو بھی بنایا ہے تو وہی عنوان سے بنایا ہے کہ جو ضروری ہے. ہم وہاں بیٹھ کے اگر سمجھ سکتا ہوں تو میرا سمجھنا صحیح ہے. میں زمین پہ اسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، کبھی اس کو میں بدل دیتا ہوں، کبھی وہ مجھ کو کاٹ دیتا. میرا لیول وہی ہے، میں چونٹی کے لیول پر ہوں.
میں اللہ کے لیول کے اوپر نہیں ہوں. اللہ کی نظر سے اگر دیکھتا تو وہ چونٹی کو بھی مفہوم و معنی کے ساتھ دیکھتا. تھوڑا سا اشارہ جو ہے جناب سلیمان کے سلسلے میں قرآن کرتا ہے, وہ اشارے اسی عنوان کی طرف ہے. تمہارے پاس وہ لوگوں کے لیول کی بات ہو رہی ہے, تمہارا کنپیریزن چونٹیوں سے زیادہ قریب ہے. میرے سے کنپیریزن مت کرو, ایسا کبھی نہیں ہے, اس سے کنپیریزن نہیں ہوتا. اس کا رول مت پلے کرنے لگو. اگر چاہتے ہو اس کا ظاہر بننا تو اس کے ظاہر پر عمل کرو. رسول جو بولے سن لو, ائمہ جو بولے سن لو, قرآن جو بولا سن لو. اس کے بعد دیکھو تمہارے یہاں سے زندگی کیسی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں تم کو کیوں بنایا نہیں بنایا. تم اپنے جیسے رہ کے بولو گے میرا کام یہ ہے کہ تمہارے وجود کو میننگ دو. میرا کام یہ ہے کہ تمہارے شرائط پہ تمہارے وجود کو میننگ دو. یہ شرائط رکھنے والا تم کا پرابلم تمہارا ہے. میں میننگ دوں گا تمہارے ایگزسٹنس کو, میں میرے شرائط پہ دوں گا. ہم بولتے تو میننگ دے ہمارے ایگزسٹنس کو, ہمارے وجود کو تو مانا سے ثابت کر. ہمارے شرائط پر بولے تمہارے شرائط کہاں سے آگے بولو, تو بولے وہ شیطان کے پاس سے آئے, تو بولے اسی سے مانگ لو. پھر جب تمہارے شرائط شیطان کے ذریعے سے آئے تو تمہارے وجود کو جسٹیفائی کرنے کا کام شیطان سے کر لے ہو. میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ جب شیطان کے پاس جائیں گے وہ بتائے گا تمہارا وجود کو کیسے جسٹیفائی کرنا ہے. ہر قسم کی برائی تم میں ڈالے گا, ہر قسم کا خوف تم میں ڈالے گا, تم کو ڈرائے گا فقر سے, پاورٹی سے, تم کو حکم کرے گا فحشہ کا اور بدکاری کا. ہاں اس کے بعد دیکھو تمہارے میننگ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تمہارے وجود. تم جو چاہے وہی وجود تمہارا نکل جائے. میں جو چاہوں اس کے حساب سے آؤ تو پھر وہ وجود کا میننگ میں دوں. اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ یہ قرآن جو چھوٹی سی کتاب ہے, بہت چھوٹی کتاب ہے, معمولی جو ہم 150 صفحے کی ناول جو پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹی کتاب ہے. وہ پرنٹ میں اگر آپ قرآن کی پورے آیتوں کو لاتے پھیلا کر تو اس سے بھی کم پڑھیں, بہت 6200 کچھ آیتیں, اور اس میں پورا آپ کو پکچر قیامت سے لے کے ابتداء خلقت سے لے کے قیامت. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہبل جو ٹیلیسکوپ ہے جو سب سے پرانی لائٹ اس کو ٹچ کی ہے وہ 10.3 بلین ایئرس پرانی, 10.3 بلین لائٹ ایئرس پرانی, یعنی 10 بلین لائٹ ایئرس پلس سے وہ لائٹ اس کو ٹچ کی. تو آپ کائنات کا اندازہ لگا لیں. اور پھر باریکی میں باتوں میں بہت بتایا کہ یہ اس طریقے سے سمٹ جاتا ہے تو کتنا چھوٹا ہوگا. یہ پوری تحقیقی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑے تھیوریٹیکل فزسسٹ یہ بولتے ہیں کہ پوری کائنات دکھتی ہے جو اتنی بڑی دکھ رہی ہے وہ ایک مٹھی میں سمٹی جا سکتی ہے. اس کی تھیوری کو اگر آپ اسٹڈی کریں اتنا اندر آ سکتا ہے کہ ایک مٹھی میں سمویا جا سکتا ہے. یہ خدا ہے, یہ خدا ہے. تو ہم اس کے مقابل میں کیوں جا کے ٹھہر جا رہے ہیں؟ صحیح بول رہا ہوں, زیادہ مشابہ ہم اس چوٹی کے ہیں جو ہمارے پیروں کے نیچے دب جاتی ہے یا کبھی کاٹتی ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ہم اس سے قریب ہیں. رول ہمارا جو ہے بہت بڑا ہے, اور وہ رول بڑا کیوں ہوا ہے؟ خدا کی مرضی ہے بول کر. یہ رول ہمارا اپنی مرضی سے بھی بڑا نہیں ہوا ہے. اللہ جب بول رہا ہے کہ تم کو ایسے بلند کر دوں گا, ٹھیک ہے, تو بلندی کی بات اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. تو ایک طریقے سے ہم اللہ کی بے انتہا رحمتوں کا نتیجہ ہیں. وہ بے انتہا رحمتوں کا نتیجہ آگے اپنی مرضی سے بڑھانا ہے. یہاں پر سب سے بڑی پرابلم آتی ہے جہاں پر ہم کو خلافت لینے کی بات آتی ہے. ہم نے اپنی خلافت دی لیکن پہاڑ نہیں قبول کیے, آسمانوں نے قبول نہیں کیا اور ڈر گئے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ میری رحمتوں کا جو انبار تمہاری خلقت میں تم تک پہنچا ہے وہ رحمتوں کو آپس میں مل کے تم کہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. اللہ کی رحمتوں کو پہنچانے کا کام ہے. یتیموں تک, کمزوروں تک, بیماروں تک, نادانوں تک, ان پڑھ تک, ضعیف تک, کمزور تک, پاگل تک, نادان تک, ہر کے پاس یہ چیز اللہ کی رحمت تمہاری
کوشش ہو تمہاری عقل کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ پہنچے، ورنہ یہ دنیا کو بنانے کا تم جیسے کے ساتھ کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ پرابلم یہی ہے، رحمتیں جو ہم انہیرٹ کیے ہیں وہ رحمتوں کو ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا پوری طریقے سے جو ہے وہ رحمتوں کو ارتھ کر کے زمین کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ ارتھنگ کریں تو کیا ہوتا ہے، جو بھی کرنٹ آیا وہ ارتھ میں پاس ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کو لے کے پورے زمین میں مادے میں ملیامنٹ کر دے رہے ہیں، ختم کر دے رہے ہیں، اور نتیجے میں زندگیاں چھوٹی، حسد، جلن، بغض، ایک دوسرے سے کمپٹیشن۔ ارے ہم کو کمپٹیشن سے کام کرنا کیا ہے؟ بے پناہ رحمت ہے، ایک اتنا زیادہ پانی ہے کہ کوئی 2 بکٹ لے کر جا رہا ہو، کوئی 100 بکٹ لے کر جا رہا ہو، کوئی پمپ لگا کر بھر رہا ہو، گاڑیوں لے کر جا رہا ہو۔ اگر آپ کو رحمت انفینٹ نظر آ رہی ہے تو آپ اس سے کیوں کمپیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کھینچ رہا ہے، آپ اس کی جگہ پہ سے لے کر آ رہے ہیں، وہ وہاں آدھے راستے تک بکٹ لے کر آیا، اس کو ڈھکیل کر اس کی بکٹ لے کر رحمت کی بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو رحمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی رحمت کیونکہ اللہ کی چھوٹی ہے، آپ اس میں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کے پاس سے۔ کون اللہ بولا کھینچو؟ کیونکہ آپ میٹیریلسٹک نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ حسد اور جلن میں مبتلا ہو، جس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ حسد کرنے سے آپ کی دولت بڑھ جائے گی، حسد کرنے سے نہ آپ کی عقل بڑھ جائے گی، نہ آپ کے پاس مادہ آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، دیوانہ پن بڑھے گا، اور دیوانے پن کے ساتھ نقصانات۔ کیوں نقصان کر رہے ہو؟ کبھی بھی دنیا میں پوری 5 انگلی برابر نہیں رہی، اور ہمیشہ یہ بھی نہیں رہا کہ سب سے اچھوں کو سب سے زیادہ دولت دی گئی۔ آپ جو دولت مند لوگوں کی آپ فہرست لگائیے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے محنت سے کیا، یقیناً خوبی کی بات ہے، اور اللہ نے وہ راستے رکھے کہ جہاں پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز آئی ہے، انہوں نے اپنی کوشش سے کیا، قابلوں کو بہت سے ایسے پیسے لاتے ہیں، خصوصاً پولیٹیشنز جو کچھ نہیں کیے سوائے بدکاریوں اور خوب اکٹھا کرنے۔ اسی طریقے سے بیوروکریٹس آج بڑا پیسہ جو بتلاتے ہیں یا پولیٹیشنز کے پاس ہے یا بیوروکریٹس کے پاس ہے، اور بہت سے وہ لوگ جو اس طریقے کا پیسہ کیے ہیں وہ عام طور پہ پولیٹیشین بن گئے ہیں کہ پولیٹیشین تھے بھی نہیں۔ تو یہ پالیٹکس اور یہ بدکاریاں اور یہ دولت، اس کا پورا نتیجہ نکالیے دنیا میں گندگی کے علاوہ کیا ہے۔ ہم کو چاہیے وہ غلیظ پیسہ، غریبوں کے حقوق کو مار کر لوٹا ہوا پیسہ، بینکوں کو NPS بنانے والا پیسہ، وہ پیسہ چاہیے ہمارے؟ پھر کیا چاہیے؟ ہم کو اللہ چاہیے، اور جو شرائط پہ اللہ بولا اس شرائط پہ چاہیے۔ کہ میرے شرائط اللہ پہ چلنے والے نہیں، اللہ کے شرائط مجھ پہ چلنے والے، بندگی اسی کو بولتے۔ اب جب بندگی ہو گئی تو اس کے بعد کا مرحلہ بہت آسان ہو گیا، بے انتہا آسان ہو گیا۔ بار بار یہ توجہ کرتے کہ میرا کام بندے کا ہے، صبح اٹھے پہلے نماز فجر پڑھی تو میں بندے کا کام کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی شکل سے مادے پر غلبہ کرنے سے روکنا نہیں، میٹیریل سائنسز سے آپ روکنا نہیں، اپنے فن میں آپ سب سے آگے اگر نہیں رہ رہے تو افسوس کہ رحمت خدا کو آپ نے کنورٹ صحیح نہیں کیا۔ یہ چیزوں پہ آپ کو غم غصہ کرنا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں، کتنا کم کر رہا ہوں، اور زیادہ کیسے کرتا ہوں۔ اس کو چھوڑ چلے گئے دوسری بدلی گلی میں حسد اور نفرت اور بغض کی اور غیبت ہونے والا ہے۔ زندگی اپنے ہاتھوں سے خراب کرنا بہت آسان ہے، زندگی اپنی اللہ کی مدد سے آباد کرنا ابتدا میں مشکل ہے، لیکن اس کے بعد بالکل پانی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ ابتدائی چیز مشکل ہے، ایک مرتبہ وہ مرحلے کو پار کر لے اس کے بعد پانی جیسا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر جب رحمتوں کا سلسلہ آپ کو امڑتا ہوا نظر آئے گا، اس کے بعد آپ سوچتے ہی نہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ جو اس کی رحمت ہم کو سمجھ میں آئے، اس کا کرم ہم کو سمجھ میں آئے، اور یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو اس کی بندگی بھی ہم کو سمجھ میں آئے گی، اس کی بندگی ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے بندگی سمجھ میں آ جائے گی، ہم سب ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں گے، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کرنے میں نہ کوئی حسد ہے نہ جلن ہے، بلکہ ایک دوسرے کو اچھا دیکھنا پسند کریں گے، نہ ایک دوسرے کو چھوٹا دیکھنا پسند کریں گے۔ دنیا کی نظر سے ہم ایک دوسرے کو چھوٹا دیکھنا پسند کریں گے، اللہ کی نظر سے ہم ایک دوسرے کو بلند ہوتا ہوا اور آگے جاتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے۔ ہم بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، تھوڑے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔
وہ پاگل پن اچھا ہے یا ہماری یہ ہوشیاری جو ہمارے کو بدکاری کی طرف لے جا رہی ہے؟ وہ ہوشیاری بہتر ہے یا وہ پاگل پن جو ہم کو اللہ سے قریب کر دیں؟ جبکہ وہ پاگل پن نہیں ہے، وہ انتہائی عقل ہے. اور یہ دنیاوی چیزیں یہ انتہائی بیوقوفی نادانی ہے، مگر کرتے سب ہیں، کرتے سب ہیں. لیکن یہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ راستہ اکیلے چلنے والا راستہ نہیں ہے. میں اکیلا نکل گیا اور چلا جاؤں سب پیچھے رہ جائیں گے. پھر میں آ گیا، میں اکیلا نکل جاؤں. تم تو کون بولے تھے اکیلے آؤ بولتے؟ اس لیے اللہ بولا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول کو بھی اپنے ساتھ کے لوگوں کے اصحاب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اصحاب کا نہیں ہونا، یہ ساتھیوں کا نہیں ہونا، یہ سب اللہ کو پسند ہے، اللہ کے لیے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یہ اس کے لیے ہے. ہم کمزوری سے طاقت لیتے ہیں، طاقت کے بعد کمزوری آ جاتی ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ہمارے ایسے قصے ہی نہیں ہیں. ہم سب کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ رہنے میں ہی ہماری ترقی ہے. ہم اکیلے ہو جائیں گے تو ہم نہیں لے سکتے. ہماری طاقت ٹوٹ جائے، ہم میں کمزوری آ جائے. یہ اکیلے چلنے کا راستہ نہیں. اسی بنیاد پر پھر وہی آیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ. کیا اللہ بیکار رشتے نہیں بناتا، اللہ بیکار رشتے نہیں بناتا. بے شک مومنین نہیں ہے مگر آپس میں بھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے راستے پر یہی بھائی چارگی ہی ایک رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم سمجھتے ہو سکتا ہے ہمارا بنایا ہوا ہے، اب ہماری کوئی چیز نہیں چلتی. یہ اینگل سے آپ لوگ انشاءاللہ آگے کے وقت جو لوگ پڑھتے ہوں گے یقیناً پڑھتے ہوں گے، مگر یہ اینگل کو بندگی کے اینگل سے قرآن کا مطالعہ انشاءاللہ کرتے رہیے. ایک ایک صفحہ روز کیجیے معنی سے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، جس وقت بھی فرصت مل جائے، مگر فرصت کے ساتھ. اس میں آپ یہ کریں گے ہلکے ہلکے آپ ٹائم نکالنا پسند کریں گے، اور وہ ٹائم آپ انجوائے کرنے لگیں گے جو آپ نکال رہے ہیں. کیونکہ آپ کو دکھے گا وہ آپ کو فیڈ کر رہا ہے، آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے. بدن کی غذا ہم سب کھاتے ہیں کیونکہ بھوک لگتی ہے. یہ بھوک ہم کو ایجاد کرنی پڑتی ہے. اللہ کی طرف جانے کے پوری چیزیں انسان کو ایجاد کرنے کے لیے کہا ہے، اس فنڈامنٹل پوٹینشیل کی بیسس کے اوپر جو ہمیں دیا ہے. اتنا ہی پوٹینشیل ہے، ایجاد آتا ہے اختیار. حتیٰ ایمان لانا جو اس سے پہلے اقراء الدین پر گفتگو ہوئی تھی، گزشتہ میں بھی تھوڑا اشارہ کیا. موومنٹ پورا ہمارے پاس، پوٹینشیل پورا اس کا، اور سوال اسی کا ہوتا ہے. جو نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ تمہیں جو نعمتیں دی جا رہی ہیں وہ معمولی نعمتیں نہیں. تو یہ نعمتوں کو، رحمتوں کو، اللہ کے کرم کو، اللہ کے جود کو، یہ سب کو لے کر اگر ہم اکٹھا کریں اور کر کے اس کو ایک راستے میں تبدیل کر دیں، جو ایک راستہ ایسا بن جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ سمجھ سکیں گے کہ اللہ کا راستہ بھی کچھ ہے. آج اللہ کا راستہ نظر کسی کو نہیں آ رہا، اجتماعی طور پر سوشل لیول پر نظر نہیں آ رہا. انڈیویجولی ہم ایک ایک جگہ پہ کچھ اپنی جگہ کر لے رہے ہیں، سوشلی ریلیونٹ نہیں ہے. سوشلی ریلیونٹ ٹوٹلی میٹیریلسٹک فلاسفی ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے بچوں کو بھی شکار کر لے، جو ہمارے بچوں کو بھی شکار کرنے کی. اتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنے سے بچو جو تم میں ظالمین تک ممکن نہیں رہے گا، تمہارے ایمان کے باوجود تمہارے اطراف سے کھینچ لے گا، اور ایک پوائنٹ آئے گا تم بھی کھینچے جاؤ گے. تو یہ چیزوں کی طرف توجہ کریں اور زندگی میں پرائرٹیز دیں ان چیزوں کو کہ جو قرآن جس کو پرائرٹیز دے رہا ہے، رسول جس کو پرائرٹی دے رہے ہیں، اور ائمہ جس کو پرائرٹی، اور اپنے پرائرٹیز کو اس کے انڈر لائیں. اس کا کبھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مادے پر توجہ نہ کی جائے. یہ پلیز آپ لوگ نہ سمجھیں. ہر قسم کی مادی ترقی پر نظر رکھیے، اس کو ایویلیویٹ کیجیے. آپ کے اپنے خود کے فیلڈ میں اس کی طرف بے انتہا توجہ کیجیے. یہ اللہ کو پسند ہے. مادے میں اللہ آپ کے ذریعے سے تصرف کروانا چاہ رہا ہے، مشرکی کے ذریعے سے تصرف کروانا نہیں چاہ رہا ہے. اور آپ کو نواز رہا ہے جبکہ ان کو نہیں نواز رہا ہے. لیکن اللہ نے راستے کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ اگر روک کر دیتا تو پھر فریڈم نہیں رہتا اور لوگ ایمان مجبوراً لانے لگتے. ایمان مجبور لگے، کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے، کچھ چیز نہیں سمجھ میں آئی. ایک معلوم 100 سال کے اندر جو ایمان لے آئے وہ سب چیز سمجھ لی، اور جو ایمان نہیں لائے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ. ایسا نہیں ہوتا. راستے سب کھلے ہیں لیکن اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ. اِنَّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک ہم ہی پر ہے مدد کرنا مومنین کی. یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. تو
نصرت سے اگر ہم استفادہ نہیں کریں گے تو وہ مولا کا قول جو نہج البلاغہ میں ہے اور ان کی وصیت کا حصہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے کر جائے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائے۔ یہ مولا کی وصیت، وہی مولا کی جس ضربت کے بعد اس کا حصہ ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ لوگ اپنی کوشش سے قرآن پر عمل کر لیں گے اور ہم بے توجہی کی طرف سے عمل نہیں کریں گے اور نتیجتاً ہم پیچھے ہوتے جائیں گے، بلکہ ہم پیچھے ہو چکے، ہمارا اب ذکر نہیں ہے۔ ہم کو اب بیکورڈ کلاسز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے ریزرویشن کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، پہلے 4% اب 12%۔ ہم وہ ہو جائیں گے کہ بعد میں اگر 100% بھی ہم کو ریزرویشن دے دیا جائے گا تو ہم میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارا سورس جو ہے کام کرنے کا وہ اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو سورس بنائیں تو ہم کو ریزرویشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا راستہ خود نکال لیں گے۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر پورا کسی دنیا کے سورس بنائیں، ہم کو ریزرویشن سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، حجت بننا لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن میں ایکسل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سوشل لائف میں ایسے معیار بنانا کہ جہاں پر فیملی لائف کے لیے مثال بن جائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں اگر پورے کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ہم کو جنت نظر آ جائے گی، دنیا میں ہم کو اللہ بھی نظر آ جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کو بالآخر مرنے سے پہلے اللہ بھی اور جہنم بھی دونوں بھی صاف نظر آ جائیں گے، اس وقت پلٹنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ حق ہم پر ظاہر ہو جائے، ہم پر حق اے مالک جتنا جلدی ہو سکے ہم کو توفیق دے کہ وہ حق ہم خود وہاں تک جا کے حاصل کر لیں۔ وہ کمزوریاں جو ہم میں ہیں جس کے سبب ہم اس حق کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں، وہ کمزوریاں ہماری طاقت میں تبدیل کر دیں۔ ہمارے آپس کے اختلاف کو تیری رحمت کے ذریعے سے ختم فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے درجات عالی فرما، اور ہماری اولاد میں تیرے راستے پر چلنے والے ایسے جنریشن کو آگے لا کہ جس پر ہم بھی فخر کر سکیں اور تو بھی ان کو اپنا کہہ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔